آج کے شو میں۔ کیا واقعی فردوس عاشق اوان کو کرپشن کے الزام میں عہدے سے ہٹایا گیا؟ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی عہدے سے علیحدگی، اندرونی کہانی بے نقاب۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ اسپیشل ایڈوائزر ٹو پی ایم اور انفارمیشن فردوس عاشق اوان صاحبہ جو تھیں سابقہ، ان کے رخصت ہونے کی وجہ آخرکار کیا بنی؟ آخر اندرونی معاملات کیا تھے؟ کیا کوئی انکوائری رپورٹس تھی؟ لیک آف ٹرانسپیرنسی تھی؟ کیا مبینہ طور پر کوئی کرپشن کی کہانی تھی؟ اختیارات کا ناجائز استعمال تھا یا اس وقت عہدے پہ کچھ ایسی ہائرنگز تھیں، کانٹریکٹس اوارڈ ہوئے؟ معاملہ کیا تھا؟ سیاسی معاملہ تھا؟ آج اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے، ان وجوہات کو بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پروگرام میں بڑے سینئر صحافی پروگرام میں ساتھ ہوں گے۔ عارف نظامی صاحب سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ عارف نظامی صاحب بہت شکریہ، آپ وفاقی وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں سابق۔ فرمائیے گا سر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے تقریباً فروری میں کہا تھا جا رہی ہیں، پھر اس دن بھی میں نے آپ کو سن رہا تھا، آپ بتا رہے تھے کہ کچھ ایسی رپورٹس تھیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان کو مل رہی تھیں انٹیلیجنس ذرائع سے، انٹیلیجنس بیورو کے ذرائع سے۔ کیا تھا ان رپورٹس میں اور کیوں ہٹی ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا وجہ رہی؟ عارف نظامی صاحب دیکھیں جی، میرا تو خیال ہے، میں نے چھاپی بھی ہے اپنے اخبار پاکستان ٹوڈے میں، یہ ان کے انکوائری کروائی گئی تھی کیونکہ شکایات بہت زیادہ تھیں لیک آف ٹرانسپیرنسی کی، اشتہاروں کے معاملے میں کوئی ایک مخصوص کسی کچھ گروپ کو نوازنا، کوئی کک بیکس کا معاملہ، اس کے علاوہ کیونکہ یہ وزارت انفارمیشن کے کئی ڈویژن ہیں، مثلا ریڈیو پاکستان ہے، اے پی پی ہے، پریس کونسل بھی ان کے پاس ہی ہوتی ہے، پھر یہ پی ٹی وی ہے، سب سے بڑا کیمرہ ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ پھر ان کی، اگر آپ ان سے سب سے گاڑیاں بھی لینی شروع کریں، ملازمین بھی ادھر ادھر سے رکھتے ہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ رکھ لیں، تو یہ میں کیوں خود رہا ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے، کیئر ٹیکر منسٹر، تو یہ کو مناسب نہیں ہوتا۔ پھر ان کے یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے کچھ اپنے منظور نظر لوگوں کو پی ٹی وی میں بھرتی بھی کرایا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے، جو شکایات ہیں جن کی بیسس پہ ان کو پھر یہ رپورٹ جو ہے یہ پرائم منسٹر کو دکھائی دی، جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بلا کے اعظم خان صاحب کو کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ جی آپ فارغ ہیں۔ اس سے پہلے جو سیکرٹری انفارمیشن ہے اس وقت، جی، ان کے ذریعے بھی ان کو کہلوایا گیا، اور سیکرٹری انفارمیشن نے اس انکوائری کی تصدیق بھی کی۔ تو محترمہ نے کہا کہ میں چاہوں گی کہ میں پرائم منسٹر سے ملوں پہلے، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا، پرائم منسٹر نے ان کو نہیں ملے اور یہ اس طرح فارغ ہو گئی۔ اچھا، تو نظامی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر جو ان پر ایلیگیشنز تھی جو رپورٹ میں سامنے آئی، کیا نیب، ایف آئی اے یا احتساب کے ادارے بھی حرکت میں آ سکتے ہیں اگر معاملہ لیک آف ٹرانسپیرنسی یا کرپشن کا ہے؟ اگر تو میرا خیال ہے اتنا بڑا کوئی، مجھے نہیں پتا کس لیول پہ تھی، جی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ایک مخصوص ایتھوس ہے جس میں ذرا نسبتاً پڑھے لکھے ینگر لوگ ہیں، یہ اس میں بھی فٹ نہیں ہوتی تھی۔ ان کا طرز تکلم، لہجہ بھی ذرا مختلف تھا پی ٹی آئی کے لوگوں سے، اور محنت بڑی کرتی تھی بطور ترجمان کے، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی فکر بازی تانے حکومت کو، خاص طور پہ پی ایم ایل این کو، شریف برادران کو آڑے ہاتھوں لینا، وہ تو انہوں نے کام خوب کیا۔ اب میں یہ اندازہ نہیں کر پایا کہ یہ، مجھے تو لگتا ہے یہی شاید ایک بنیادی وجہ تھی کہ فروری سے چل چلا تھا، لیکن ان کو موضوع شخصیت نہیں مل رہی تھی ان کو ریپلیس کرنے کے لیے، تو شفقت محمود صاحب سے کہا گیا، انہوں نے بھی معذرت کر دی۔ پھر ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے شفقت محمود کو ایک کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا، تو وہ میڈیا کے بقایا جات کے مسائل دیکھیں۔ انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈر سے زوم کے اوپر میٹنگ کی، اور یہ میٹنگ منسٹری انفارمیشن نے کی۔ یہ بھی انوکھی بات تھی۔ صحیح، ہلو، جی جی، عارف صاحب کی آواز آ رہی ہے ہم تک؟ جی
ہاں جی وزیر تعلیم جو ہے جی وہ وزیر اطلاعات کی جگہ میٹنگ دے رہی ہیں, اور وزیر اطلاعات پہلے تو آئے نہیں, پھر آخر میں آئے اور اگلی میٹنگ میں آئے نہیں, تو اسی وقت جو لوگوں کا ماتھا ٹھنکا کہ ان کے دن اب انفارمیشن منسٹری میں پورے ہو چکے ہیں. انفارمیشن منسٹری میں تو یہ سوائے بیان بازی کے اور کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ کبھی معاملات کی طرح تک نہیں ہے. اچھا نظام صاحب یہ فرمائیے کہ آپ جب کیئر ٹیکر بنے, پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوئے, تو اس زمانے میں بھی تو معاملات تھے ان کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ وزارت اطلاعات سے متعلق ہی, تو یہ جو اب سن رہے ہیں یہ مماثلت رکھتے ہیں ان چیزوں سے؟ بالکل مماثلت ہے. وہ کسی میڈیا پروگرام میں اس کا کلپ بھی دکھایا گیا, مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کا استعفیٰ لینے کا فیصلہ ہوا وہ یوسف گیلانی پرائم منسٹر تھے, تو وہ رونے لگ پڑی میٹنگ کے اندر ہی راشوں کے ساتھ, بلکہ گیلانی صاحب کو کہنا پڑا کہ آپ ماحول خراب کر رہی ہیں. اس وقت بھی بڑی مشکل سے یہ زرداری کے حساب کے آگے پیچھے ہو کے یہ وزیر اطلاعات بنے. تو مقصد ہے کہ یہ آج تک کسی کو, مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی جی کہ یہ کس طرح ان کی رسائی کس طرح ہوئی اقتدار کے ایوانوں تک. صحیح. اچھا دوسری بات, کیونکہ آپ نے کہا کہ کچھ گروپس کو ایڈورٹائزمنٹ دی گئی, یہ مخصوص طریقے سے دی گئی, یعنی آؤٹ آف میرٹی خلاف ورزی کے تحت دی گئی, اس پر کیا آپ کی اطلاعات کیا ہے؟ جو رپورٹس ہوئی ہیں اس کے مطابق کیا ہوا کیا ایگزیکٹلی, اگر اس بارے میں 10% کمیشن کا الزام لگایا گیا. اچھا اب پتہ نہیں کہاں تک غلط ہے صحیح ہے, سنی سنائی بات ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن وہ اپنے جو بتایا عملہ تھا ان پر دباؤ بڑا ڈالتی تھی کہ وہ ایسے بات کام کرے. صحیح ہے. اور نظامی صاحب, کیونکہ اب آگے آپ کی توقع کیا ہے شبلی فراز صاحب اور باجوہ صاحب سے, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آگے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کنڈکٹ رہے ہیں؟ ایک تو شبلی فراز جو ہے وہ ایک تو احمد فراز کے برخوردار ہیں, اچھے ادبی شاعر پاکستان کے مشہور ہیں, جی خود یہ بینکر رہے ہیں غالباً شبلی فراز صاحب. انٹلیکچوئل مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ہیں, لیکن بہرحال یہ اس لیول پہ جس لیول پہ بہت سے ترجمان اس حکومت کے ہیں, اس لیول پہ میرا نہیں خیال ہے آ پائیں گے. تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس نے خود بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ گالم گلوچ اور معاذرائی کی سیاست کی بجائے کو تھوڑی سی سیریس قسم کی اختلاف رائے کی جائے, اور ایک لیول کے میں رہتے ہوئے, جو کہ پہلے والا جو ترجمان ہے, میں خالی محترمہ کو نہیں کہہ رہا, اور بھی بڑے خواتین و حضرات ہیں, مثلا یہ جو ہے شہباز گل صاحب, یہ پتہ نہیں کہا, اور شیخ رشید کو دیکھیں ان کی باتوں میں تو عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں, جس کا سر ہوتا ہے نہ پیار ہوتا ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حکومت واقعی کوئی چین آف ٹیک, جہاں تک جنرل آصف باجوہ کا چل رہا ہے ان کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں, وہ ایک انتہائی زیرت قسم کے انفارمیشن پریکٹیشنر ہیں, اگرچہ تو ہیں تو وہ جرنیل بلکہ پہلے آدمی جو لیفٹیننٹ جنرل بنے آئی ایس پی آر کے ڈی جی کے طور پہ, اور انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے آئی ایس پی آر کو چلایا, اس کا شکل بدل کے رکھ دی, اس کو ایکسپینڈ کر کے انہوں نے پہلے ایک کمرے میں ہوتا تھا, پھر وہ اب تو 3 منزلہ بلڈنگ ہے جس میں 700 لوگ کام کرتے ہیں, اس میں کئی ونگز ہیں, سائبر ونگ ہے, فلم ہے, یہ ہے وہ ہے, اور جدید ان کے گراؤنڈ سے اس کو استوار کیا. اور جہاں تک میری علم کا تعلق ہے, جنرل صاحب کے ذمے, لیفٹیننٹ جنرل باجوہ کے ذمے, یہاں بھی یہی ٹاسک ہے کہ وہ انفارمیشن منسٹری کو بھی تک قرون اولیٰ کے ادوار میں رہ رہی ہے, اس کو ری ویمپ کریں, اس کو ری آرگنائز کریں, اور اس کو جدید تقاضوں کے مطابق لے کے, اور یہی میرے خیال پرائم منسٹر بات کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نظامی صاحب, آپ نے وقت دیا ہے, جوائن کیا ہے, شکریہ کرتے ہیں ادا. میرے ساتھ خوشنود علی خان صاحب سینئر صحافی ہیں, آپ اس وقت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ کے کالمز بھی آئے اس سلسلے میں بڑی ڈیٹیل میں, ہم نے وہ کالمز بھی پڑھے ہیں, دیکھے ہیں. خوشنود صاحب آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. خوشنود صاحب فرمائیے, آپ کے نزدیک, میں نے تو پڑھا ڈیٹیل میں, عوام جاننا چاہتی ہے آپ سے, وجہ کیا وزارت اطلاعات میں آپ نے اجلاس کا بڑی باریک واردات ہو رہی تھی, تو وہ باریک واردات وزیر صاحب کو سمجھ آ گئی, پہنچ گئی ان تک بات,
عوام کو بھی سمجھائیں کیا باریک واردات ہو رہی تھی خوشنو صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنیادی طور پہ باریک واردات تو یہی تھی. عارف نظامی صاحب جو شفقت محمود صاحب کی میٹنگ کی بات کر رہے تھے جی اس میں شہزاد اکبر صاحب بھی تھے, اور اس میں نے جو وزیر صاحبہ ہیں ان کی موجودگی میں اور گل صاحب کی موجودگی میں, سیکرٹری انفارمیشن کی موجودگی میں, پی آئی او کی موجودگی میں, اور باقی صاحبان یہ جو ہمارے سی پی این ای, اے پی این ایس, سب ہم لوگ تھے, سب کی موجودگی میں نے کہا کہ بہت اشتہاروں کی تقسیم میں انیائے ہو رہا ہے. جی تو مجھے شفقت محمود صاحب نے کہا کہ کبو نہ پنجابی سے لٹ پہ گئی ہے. دیکھیں میں نے 100 کے قریب اخباروں کی فہرست, میں کمپلیننٹ ہوں اس بی بی کے خلاف, جی باقاعدہ کمپلیننٹ ہوں, نیب میں بھی کمپلیننٹ ہوں, اور ایک نہیں. جی خوشنو صاحب اگر اجازت معذرت ہوں جی. آپ کو آپ ہی کہتا کلامی کروں, ایک بریک ہے, کمرشل بریک ہے, آپ ہی ہیں ساتھ ہمارے ساتھ اور کوئی ہوگا نہیں. ہم گفتگو ڈیٹیل میں آپ سے پورا جانیں گے ماجرا آخر ہے کیا, آج آپ کے سامنے اندرونی کہانی کیا ہے, خورشید علی خان صاحب فرمائیں گے, بتائیں گے ڈیٹیل میں کہ ماجرا کیا ہوا تفصیلاً بے نقاب میں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج آپ جان رہے ہیں خصوصی طور پر کہ وجہ کیا بنی کہ جو اسپیشل ایڈوائزر ٹو دا پی ایم آن انفارمیشن فردوس عاشق اعوان صاحبہ کافی سیزنڈ پولیٹیشین ہے, ان کو ہٹانے کی یا ان کی رخصتی کی آخر وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی پولیٹیکل ریزنز تھے, مینجمنٹ, یا لیک آف ٹرانسپیرنسی یعنی کرپشن ریزن تھا؟ یہ تفصیلاً آج آپ پروگرام میں جان سکیں گے. ابھی آپ نے عارف نظامی صاحب سینئر صحافی کی رائے سنی ہے, جو خورشید علی خان صاحب سینئر صحافی ہیں, ابھی بولنا شروع ہی ہوئے تھے تو بریک آئی. خورشید علی خان صاحب آپ کی طرف آئیں گے دوبارہ. آپ نے بتایا کہ آپ شکایت کنندہ ہیں, آپ ٹیننٹ ہیں, ماجرا آخر کیا ہے, عوام کو بھی روشناس کریں, ہوا کیا آخرکار, کس طرح سے اور کیا ماجرا تھا؟ خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا وقفہ ایسا تھا, میں خود یہی کام کرتا ہوں. جی جی آپ نے میرا موڈ ہی آف کر دیا, اوہ صاحب, اور اس دوران آپ نے جو نغمے مجھے سنائے وہ میں نے پہلی مرتبہ ہی سنے, لیکن چھوڑیں اس کو. وہ آپ جو نغمے گا رہے تھے وہ یہاں آ رہے تھے, تو بنیادی بات یہ ہے اس کو چھوڑیے. بیسک بات یہ ہے کہ جو فردوس عاشق اعوان والا معاملہ ہے اس میں ایک جگہ کمپلیننٹ نہیں ہوں, میں اس میں ایف آئی اے میں کمپلیننٹ ہوں, شہزاد اکبر صاحب کے پاس کمپلیننٹ ہوں, نیب میں کمپلیننٹ ہوں. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ گھپلا بتائیے گا کیا ہوا. جی عارف نظامی صاحب آپ کو بتا گئے ہیں. مثلا مجھے جو اخبار میں نکالتا ہوں وہ شاید 50 سال سے زائد سے نکل رہا ہے. مجھے اشتہار دیتے ہیں 30 سینٹی میٹر 40 سینٹی میٹر, جسے میں اپنی تذلیل سمجھتا ہوں. وہاں شفقت محمود صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کو 2 ارب 65 کروڑ کے اشتہارات دیے, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اشتہار ہی کو نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضور آپ نے جو نون میڈیا ہے, جو زندہ میڈیا ہے, آپ نے اسے اشتہار نہیں دیے. میں نے آپ کو ایک فہرست بھجوائی ہے, روزنامہ واورولا, روزنامہ جھولا, روزنامہ ڈانگ, روزنامہ دانت, روزنامہ وچھیرا, مطلب اس طرح کے وہ اخبار ہیں جو زندگی میں پہلی بار ہم نے بھی وہ نام سنے ہیں. جی تو اس میں دیکھیے گلا نہیں ہونا تھا, افراتفری پھیلنی تھی. اور میں نے تو کوئی کم از کم 40 یا 50 خط لکھ چکا ہوں روزانہ. جو اخبارات کو ملتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میرے پاس اس کا ریکارڈ ہوتا. دیکھیے کبھی پی آئی ڈی میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اور نہ یہ روایت ہے
کہ وزیر اطلاعات یا مشیر اطلاعات یا پی آئی او کے خلاف جو ہے وہ ہم کبھی لکھ کر بات کریں، لیکن آپ نے کہا کہ آپ نے میرے کالم پڑھے ہیں، جی جی میں نے وہ روایت صرف توڑی نہیں، شفقت صاحب کو بھی کہا کہ حضور نون میڈیا کو، مثلا آپ کے مالکان جو ہیں وہ بھی ایک اخبار نکالتے ہیں، آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس اخبار کے پاس 0 سینٹی میٹر ہے، تو ظاہر ہے وہ کہیں ایسی جگہ جا رہا تھا، ایسے کنویں میں جا رہا تھا جہاں عارف صاحب نے تو بڑی لگی لپٹی یا مطلب ذرا صافیانہ گفتگو کی کہ 50% پر وہ جنہیں مل رہا ہے روزنامہ ڈانگ کو یا کسی اس نام کے اخبار کو، اس سے شاید 50% دیا گیا ہو، لیکن ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں آپ تحقیقات کرا لیں۔ اس وقت جو ادارہ آپ کے ٹیلی ویژن کو چلا رہا ہے اس میں آج میں نے سٹوری دی ہے کہ 89 ملازمین گوشت ملازمین ہیں، یہ سب کچھ وزارت اطلاعات میں ہو رہا تھا نا۔ محترمہ فردوس عاشق امان جو ہیں وہ اس کی ذمہ دار تھیں، اور وہ روزانہ اپنے گھر میڈیا منگواتی تھیں، یعنی کس کو کتنا دینا ہے وہ کاٹ کے ان اخباروں کو، وہ جو 100 اخبار تقریباً انہوں نے رکھ لیے تھے انہیں دے دیتے تھے، اور پی اے ڈی میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے اخبار بھی رکھے ہوئے تھے اور وہ انہیں جاری کر دیتے تھے اشتہارات، ہم منہ دیکھتے رہ جاتے تھے، ہمارے کارکن منہ دیکھتے رہ جاتے تھے، اور ہمارے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں محترمہ نے اور محترمہ کے ایجنٹوں نے۔ لہذا ابھی تو ایک حصہ صاف ہوا ہے کہ محترمہ گھر گئی ہیں، ابھی ان سب کو بھی گھر بھیج کے تحقیقات کرائیں جنہوں نے یہ اندھیر نگری جو ہے وہ مچائی، جنہوں نے یہ ساری کرپشن کی، جو یہ کرپشن ابھی بھی جاری ہے۔ میں مطلب جنرل عاصم باجوہ صاحب اور شبلی فراز صاحب سے جی بے پناہ یعنی امیدیں رکھتا ہوں کہ وہ بہت عاصم باجوہ صاحب نے تو پہلے ایک ادارہ ہمارا جو ہے اسے چلایا، اور آپ سن رہے تھے کہ بلڈنگ سے لے کر اس کے سارے سیٹ اپ تک سب کچھ تبدیل کر دیا۔ ہم ان سے بے پناہ یعنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں ہم نے، لیکن ان 3 دن میں شاید اجارہ داری اس وجہ سے قائم ہے کہ وہی بندے ہیں جو محترمہ نے رکھے ہوئے تھے اور وہ اسی سلسلے پر چل رہے تھے۔ لہذا میں کیا بیان کروں آپ سے، یعنی جس کی حالت یہ ہوگا 50۔ آپ نے کہا کہ وہ بندے جو انہوں نے بھرتیاں کی سیاسی بنیاد پہ، اور کہاں کہاں کن محکموں میں اور کتنے افراد بھرتی کیے، یہ آپ نے آرٹیکل میں تو ڈیٹیلز دی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو بھی بتائیں کس محکمے میں اور کس ادارے کے جو ان کے ذیلی ہیں منسٹری آف انفارمیشن میں کتنے لوگ بھرتی ہوئے۔ دیکھیے جو پی ٹی وی ہے جی اس کو اس طرح سے استعمال کیا گیا، مثلا اس میں ایک نون بھرتی ہوئی ہے، بڑی بھرتی جس کی تنخواہ ہی کئی لاکھ ہے، اس کا اشتہار کسی نے دیکھا ہے؟ اس کمپٹیشن میں کوئی گیا ہے؟ تو اشتہار کے بغیر آپ پی ٹی وی میں تو نہیں رکھ سکتے پروفیشنل کو۔ لہذا ایک ہی بڑا نام میں بتا دیتا ہوں، اب یعنی نام نہیں لیتا، لیکن اگر آپ نے 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ تنخواہ دی ہے کسی کو، تو پروفیشن میں آپ لوگ ڈھونڈتے، کمپٹیشن میں آتے، کوئی سارے نالائق تو نہیں ہیں۔ پھر میں نے گاڑیوں کا غلط استعمال بتایا پی ٹی وی کی، پھر اے پی پی، پھر پیمرا، پھر خود وزارت اطلاعات، اور اس میں پی آئی ڈی سب سے بڑھ کر تھے۔ صرف آپ کو پیمرا پہ آج میں نے لکھا ہے کہ پیمرا سے 7 ملازمین، جن میں سے ایک کی تنخواہ آج میں نے دیکھی ہے 75 سے شروع ہوتی ہے اور 1,05,000 تک جاتی ہے، اس کی شکل ہی کسی نے پیمرا میں نہیں دیکھی۔ اب پیمرا آپ کو کنٹرول کرتا ہے، وہ کہیں آپ کی نشریات ہی نہ بند کر دے، میں تو بولے جا رہا ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں اور بہت بری باتیں ہیں جو وزارت، مثلا اگر پی ٹی وی سے بھی 7 بندے چلے گئے ہیں، 7 بندے پیمرا سے بھی چلے گئے ہیں، 7 بندے پی ٹی وی مطلب پی آئی ڈی سے بھی چلے گئے ہیں، گاڑیاں جو ہیں وہ روزانہ سیالکوٹ جاتی تھی۔ کون سا ایسا وزیر آج تک رہا اطلاعات کا جو اگر کسی دوسرے شہر سے ہو تو روزانہ گاڑیاں جاتی ہوں؟ کسی نے چیک کیا ہے؟ ان کی لاگ بکس چیک کی ہیں کہ وہ لاگ بکس پہ کیا لکھا جاتا تھا روزانہ جو سیالکوٹ جانا ہے؟
मतलब पेट्रोल, पैसे, कमीशन, फिर ऑर्डर करती थी घर बैठकर इस्लामाबाद में कि जल्दी मुझे इतने बंदों का खाना भिजवा दें। कोई बता सकता है वो कौन सा हेड है जिससे खाना जाता था या निकाला जाता था? तो मैं क्या बताऊं आपको, आप कह रहे हैं मैं इंकशाफात करूंगा, मेरे इंकशाफात आप पे ज़रा भारी भी पड़ सकते हैं, इसलिए कि वो हैं इस तरह की तफसीलात हैं, इसलिए मैंने ज़रा लिख के अपने सर ही ले लिया है। सही। लेकिन हुजूर साहब ये आप बता रहे हैं कौम को, या हम सब जान भी रहे हैं, मैं क्योंकि हम समझना भी चाह रहे थे ना कि हटाया क्यों है, जो आप बता रहे हैं दिस इज प्योरली करप्शन के रीजंस हैं जिससे सामने नजर आ रही है बात। खुशनुर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो ये भी मजीद जानेंगे जी, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट्स हैं और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, शफाफियत नहीं थी इश्तिहारात की तकसीम में, इसके अलावा और क्या मामला थे? और भी कुछ ऐसे मामला थे मैनेजमेंट के, और फिर जब इनकी रुखसती हुई ये पूरा एपिसोड किस तरह से हुआ, इसमें प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मिलना चाहा, सेक्रेटरी जो साबका सेक्रेटरी थी उनके साथ मामलात क्या हुए थे, ये सारी तफसीलात भी जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज तफसीलन हम जान रहे हैं इस प्रोग्राम में कि वजह क्या बनी, जो मुशर्री इत्तलात थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा, इनको हटाने की वजह क्या बनी, वो कौन से इल्जामात थे, वो कौन सी तहकीकात थी, और जो मुबैना तौर पर करप्शन की अंदरूनी कहानी है उसकी तमाम तफसीलात आज प्रोग्राम में हम बेनकाब करें। खुशनुर अली खान साहब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। खुशनुर साहब, आपने अभी जिस तरह हायरिंग्स का बताया, जिक्र किया, और उसके अलावा एक आपने अपने आर्टिकल में जिक्र किया था सियालकोट के 30 लोगों को नौकरियां देने का, और दूसरा जो जाहिदा परवीन साहिबा हैं जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात थी उनको हटाने की जो कहानी थी अंदरूनी, वो भी मामला अगर आप बता सकें हमें खुशनुर साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने अपने कॉलम में लिखा है कि सुल्तान ऑफ ब्रुनाई का घर जो है जी, उसकी तरह का ब्रांडेड फर्नीचर किसने खरीदा? ये भी एक इदारे के बंदे ने खरीदा। उसने वो इतना पैसा जो है वो कैसे कमाया और कैसे कहाँ लगाया? उससे 2 घर फर्निश हुए। एक तो मैंने बता दिया है कि मशीर इत्तलात का घर था, कि सुल्तान ऑफ ब्रुनाई जैसा, और वीडियो वॉल बनाई गई। फिर आप कह रहे हैं जाहिदा परवीन। देखिए, जाहिदा परवीन चूंकि इंफॉर्मेशन की थी ऑफिसर, उन्होंने कहा कि जी देखिए, आप मुझे जो भी कह रही हैं कि फलां बंदे मैं मुलाजिम रख लूँ, मैंने उसमें लिखा था कि उन्होंने कहा कि वो जो बंदे आप कह रही हैं कि मैं रख लूँ, वो हमारे रूल्स के मुताबिक या रवायत के मुताबिक इस्लामाबाद से ही हम भर्ती कर लेते हैं। हमें इस्लामाबाद को जहाँ हम हैं, हमारी वजारत है, हमने उसको वहाँ चलाना होता है। अब इनकी ये तो हम मौजूदा की बातें कर रहे हैं ना। एक टीवी था जो सरकारी उसमें था पिछली दफ़ा, उसके मसलन बूस्टर लगवाए सियालकोट में और वहाँ बंदे भर्ती कर लिए, और फिर ब्यूरो बनवाया सरकारी टीवी का और बंदे रख लिए। फिर रोज़ाना DSNG जा रही है, इतवार को या जुम्मा को जब जाती है वहाँ DSNG है, उसका पेट्रोल खर्च हो रहा है, उसके बंदे वहाँ जाके रह रहे हैं। ये सब की क्या ज़रूरत है? मैंने तो यहाँ तक भी लिखा, और मेरे एक अमेरिका से शागिर्दी हैं, लेकिन उनका मैंने मजमून अपने अंग्रेज़ी अखबार में इकनॉमिक टाइम्स में छापा कि ये कौन सा रवाज है और ये कौन सा मज़हब है जिसमें फुल मेकअप करके और ब्रांडेड सूट पहन के कोरोना की अमवात का ऐलान हो रहा है। ये बात बहुत छुपी। मसलन ये बात प्राइम मिनिस्टर को उनके बाज दोस्तों ने मेरी ये बात जो है वो अमेरिका से बताई कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर मैंने ये लिखा है कि ये छोड़ दें करप्शन को एक तरफ, इन्होंने एक दिन किसी टेलीविजन को या अखबार को ये फोन किया हो कि मेरे प्राइम मिनिस्टर को आप एलिवेट करें, मुझे छोड़ें। ये जब ट्वीट करते हैं प्राइम मिनिस्टर तो ये फौरन आ जाती थी और फिर उसके बाद टीवी की स्क्रीन होती थी और ये होती थी। तो ये
پرائم منسٹر تو عمران خان ہے، ان کے ٹویٹ کو آپ پروموٹ نہیں کرتے اور اپنی ذات کو پروموٹ کرتے ہیں۔ پھر نیب لاہور میں، یہ سن لیں لوگ، نیب لاہور میں اثاثہ جات کا کیس ہے، وزیر بن کے انہوں نے اس کو آگے نہیں چلنے دیا۔ 12 گاڑیاں ان سے برآمد ہوئیں اور برآمد ہونے کے بعد کچھ ہاشپ کیا گیا اور ان کو وزیر بنایا گیا۔ میں کون سی کہانی سنوں؟ آپ تو 1 2 3 ایسے چھوٹی باتیں پوچھ رہے ہیں۔ دوسرا دیکھیے، یہ جو اشتہار ہے نا، جی یہ پبلک منی ہے، عوام کا پیسہ ہے، ایگزیکٹلی، اور عوام کا پیسہ آپ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے۔ مثلا ہمارے ملک کے 2 4 5 جو نیشنل اخبار ہیں ان کو آپ زیادہ دیں، لیکن آپ میٹرو کو، درمیانے اخبارات کو، ریجنل کو آپ اشتہارات دیں۔ وہاں کارکن ہیں اور ہزاروں اخباری کارکن ان کی اس پالیسی کی وجہ سے، کمیشن پالیسی کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، رو رہے ہیں۔ مثلا ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ہیں، آپ کو ایک اور جاتے جاتے بات بتا دوں، یہ گھر سے فون کرتی تھی ایک مجاز افسر کو اور اسے کہتی تھی کہ فلاں پرائم منسٹر کے دوست سے پوچھ لو کہ کون سی ایجنسیاں ہوں گی۔ شاید ہو سکتا ہے اس مجاز افسر نے 2 4 بار انکار بھی کیا ہو، یعنی اس حد تک بات ہو گئی تھی کہ ایجنسیاں بھی وزیر صاحبہ جو ہیں ان کے مطابق، اب ایجنسیوں کی ایک لمبی کہانی ہے کہ اسے کیوں کیا۔ آخر میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ایجنسیوں والا کام تو غلط ہے، تو انہوں نے اس پہ مطلب اور فیصلہ کرا دیا کہ ہم براہ راست کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ایک ٹینڈر جو ہے اس کو ڈیزائن کر رہا ہو تو کتنا وقت لگتا ہے؟ انہوں نے وزارت اطلاعات میں کم از کم 60 لوگ بٹھا دیے ہیں کہ جی یہ ڈیزائن کریں گے، ایک اشتہار ابھی تک ڈیزائن نہیں ہوتا ان سے۔ لہٰذا یہ مال بناؤ سکیم تھی، اور مال بناؤ سکیم میں ان 3 مہینوں میں خاص طور پر، یعنی جنوری، فروری اور مارچ میں جو لوٹ مچی ہے، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، جو لوٹ مچی ہے، میں سی پی این ای کا صدر ہوں، میں کیوں کہوں گا اگر یہ نہ ہو؟ لیکن جتنے اخبارات ہیں، جتنے ٹیلی ویژن ہیں، ان پہ کام کرنے والے لوگ ہمارے بچے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لوگوں نے رمضان اب کیسے منایا؟ لوگ جھولیاں اٹھا کے جو باتیں کہہ رہے ہیں۔ اگلے دن ایجنسیوں کے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ سر ہمارا کام انہوں نے ختم کر دیا ہے، ہم ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے، ہمارے بچے کیسے عید بنائیں گے؟ میں پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے تو مال بنا لیا، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ روزگار دو، یہ روزگار چھین رہے ہیں، یعنی اخبار نویسوں سے، کیمرہ مینوں سے، کس سے روزگار؟ جو ہماری انڈسٹری کے جو لوگ ہیں، کس سے انہوں نے روزگار نہیں چھینا، اور کتنے لوگوں سے نہیں چھینا؟ کوئی 1 2 4 6 کو بے روزگار کر دیتے تو ہم کہتے کوئی بات نہیں، انہیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ پھر اب تو حالت یہ ہوگی کہ آج میں نے سی پی این اے کے صدر کے طور پہ کہا ہے کہ حکومت ہمیں کوئی گرانٹ کی شکل میں مدد دے دے، ہم تو قرضے نہیں لوٹا سکیں گے۔ ہمارے یہ جو ہمارے ملازم ہیں، آپ لوگ جو ہیں، جو ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہیں، چینلز میں کام کرتے ہیں، جو اخبارات میں کام کرتے ہیں، ہماری حیثیت آپ کے باپ کی ہے، بڑے کی ہے۔ ہم اگر نہیں چلا سکیں گے اور دیوالیہ ہو جائیں گے، اور ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ شاید اپنا بھرم رکھنے کے لیے نہیں کہتے، ہم لوگ دیوالیہ ہو رہے ہیں، تو ہم کس کو کچھ کہیں؟ لہذا پرائم منسٹر کو جب یہ باتیں معلوم ہوئیں